بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی آن لائن اور میں ہوں مفتی سخاوت منیر نعیمی۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب قاری عطاء المنان صاحب چشتی نظامی۔ قاری صاحب تلاوت سے پروگرام کا آغاز کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرما لیجیے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب سے مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، دشمن سے مقابلے کے وقت اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ رکھو، پھر الگ الگ دستوں کی شکل میں جہاد کے لیے نکلو یا سب لوگ اکٹھے ہو کر نکل جاؤ، اور یقیناً تم میں کوئی ایسا بھی ضرور ہوگا جو جہاد میں جانے سے سستی دکھائے گا، پھر اگر جہاد کے دوران تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ کہے گا کہ اللہ نے مجھ پر بڑا انعام کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی فضل یعنی فتح اور مال غنیمت تمہارے ہاتھ آئے تو وہ کہے گا گویا تمہارے اور اس کے درمیان کبھی کوئی دوستی تو تھی ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا تو بہت کچھ میرے بھی ہاتھ لگ جاتا۔ لہٰذا اللہ کے راستے میں وہ لوگ لڑیں جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ دیں، اور جو اللہ کے راستے میں لڑے گا پھر چاہے قتل ہو جائے یا غالب آ جائے، ہر صورت میں ہم اس کو زبردست ثواب عطا کریں گے، بے شک اللہ نے سچ فرمایا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ پروگرام سوالات و جوابات کی نشست پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ کے سوالات لینے سے پہلے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، بڑی قابل غور باتیں ہیں۔ دیکھیں، بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ نماز کے اندر بڑی سستی کرتا ہے، اور اس کے برعکس وہی بندہ اگر دنیاوی کام کاج کے حوالے سے دیکھا جائے تو بڑا ایکٹیو ہوتا ہے۔ ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ بندہ اب اسی سے اگر کہا جائے کہ نماز پڑھ لو تو اس کا جواب آتا ہے کہ مجھ سے پڑھی نہیں جاتی، میرے اندر طاقت اور ہمت نہیں ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر اسے کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھیں کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک اس کے اندر جسم ہے اور دوسری روح ہے۔ جب ہم جسم کی بات کریں تو اب جسم کس چیز سے مرکب ہے؟ تو جسم جناب مرکب ہے
آگ، پانی، مٹی اور ہوا کے ساتھ۔ ان چار چیزوں کے مرکب سے، ان چار چیزوں کے مجموعے سے انسان کا جسم تخلیق پایا، اور اس کو سائنس بھی اپروو کر چکی ہے۔ دوسری چیز ہے اسی کے اندر جس کو کہا جاتا ہے روح۔ اب روح کے حوالے سے بہت سے سوالات بھی کیے جاتے ہیں، بہت سے ہمارے ذہنوں میں بھی سوالات آتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اگر جسم دنیا سے مرکب ہے تو روح کا تعلق خالق کائنات سے ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ جب آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ فرما دیجئے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ روح تو میرے رب کا امر ہے۔ تو جب جسم ہمارا بیمار پڑے تو اس کی غذا، دوا، وہ بھی ان چار چیزوں سے ہوگی، آگ، پانی، مٹی اور ہوا سے۔ لیکن جب روح بیمار ہو جائے تو یقیناً اس کا تعلق خالق کائنات سے ہے، تو اس کی دوا اور غذا وہ بھی خالق کائنات سے ہی میسر آئے گی، وہیں سے ملے گی۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملے گا۔ تو اپنی روح کو بھی غذا دیجیے۔ روح کی غذا ذکر خدا ہے۔ ذکر خدا کے ساتھ توبہ استغفار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جسم اور ہماری روح کو سلامت رکھے اور روحانی جسمانی بیماریوں سے ہمیں شفا عطا فرمائے۔ تو احباب ذی وقار، آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار جیسا کہ ہم ہر بار عرض کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے سوالات سکرین پر دیے گئے نمبرز کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے سوشل میڈیا کے جو پیجز ہیں وہاں پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنے سوالات ہمیں بھیجیے تاکہ ہم ان کا قرآن و سنت کی روشنی میں جواب عرض کریں۔ تو آج کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ قاری صاحب، کون سے آج کے سوالات جو ہمیں موصول ہوئے؟ جی مفتی صاحب، ایک بہن رحیم یار خان سے پوچھتی ہیں کہ میں اکثر دیکھتی ہوں جب ہم کسی کی وفات کے بعد تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو مرد تو ہاتھ اٹھا کر آپس میں فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن خواتین کی محفل میں فاتحہ نہیں ہوتی، بلکہ منہ زبانی مرحوم کے قصیدے پڑھنے کے بعد خاندانی امور پر تبادلہ خیال شروع کر دیا جاتا ہے۔ برائے مہربانی اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ فاتحہ کا درست طریقہ کیا ہے، اور کیا فاتحہ خوانی عورتوں پر بھی لازم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہمارے اس معاشرے کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ جو چیزیں شریعت نے ہمارے اوپر فرض نہیں کیں، ان میں سے اگر کوئی بندہ کسی چیز کو چھوڑ دے تو ہم اس پر طعن و تشنیع کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اور جو چیزیں فرض ہیں اگر وہ ادا نہیں کرتا تو اس پر اس کو بالکل لان تان بھی نہیں کیا جاتا، اس کو پشیمان بھی نہیں کیا جاتا، اور اس کی حد کی عزت بھی نہیں کی جاتی۔ مثلا کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو ہم سمجھتے ہیں کوئی زیادہ بڑا کام اس نے نہیں کیا، معاذ اللہ۔ اور اگر کوئی بندہ بالفرض فاتحہ خوانی نہ کرے تو ہر طرف سے تنقید کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ کوئی بندہ اگر دنیا سے چلا جائے تو اس کے لیے فاتحہ خوانی کرنا، استغفار کرنا، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یہ ایک مستحسن عمل ہے۔ یہ کرے گا تو ثواب ہے، نہیں کرے گا تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ فاتحہ خوانی کا صحیح طریقہ، قرآن کہتا ہے ربنا اغفر لنا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی کچھ عادات و خصائل کو بیان کیا کہ وہ لوگ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد آئے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہماری بھی مغفرت فرما دے اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی کہ جو ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ تو دعائے مغفرت کرنا، اللہ تعالیٰ سے التجا کرنا، اور یاد رکھیں یہ فاتحہ خوانی یا دعائے مغفرت مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے لیے مانگے۔ ربنا اغفر لنا کے الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی دعا کے لیے کہے یا ہم اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کریں تو پہلے اپنے لیے دعا کریں۔ کیوں؟ کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اور یقیناً محتاج ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔
اور ہمیں سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرنی ہے اور اس کے بعد اپنے مرحومین کے لیے۔ سلف صالحین سے جو ہمیں طریقہ ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ہاتھ اٹھائے جائیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، سب سے پہلے درود شریف پڑھا جائے، کیونکہ درود شریف ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی برکت سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ شروع میں درود شریف پڑھا جائے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے، سورہ اخلاص پڑھ لی جائے، آخر میں پھر درود شریف پڑھ لیا جائے، اور بھی جو مسنون اور دعائیں معصورہ ہیں ان کو پڑھا جائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے کہ مولا کریم یہ جو ہم نے پڑھا ہے، تلاوت کیا ہے، اس کا ثواب جو بھی تیری شان، تو اپنی شان کے مطابق جو عطا فرمانے والا ہے، مولا کریم اس کا ثواب ظاہر ہے جس نے پڑھا ہے اس کو تو ملے گا، اس کے علاوہ بھی اپنے مرحومین کے لیے اس کو بطور تحفہ بھیج سکتا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ شعب الایمان کے اندر موجود ہے کہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جس طرح سمندر یا دریا کے اندر کوئی ڈوب رہا ہے تو وہ التجا کرتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، تو جب بھی کوئی بندہ اس کے لیے کوئی ایصال ثواب کرتا ہے، کوئی صدقات کرتا ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس ثواب کو بڑھا کر کے اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو ظاہر ہے جو چیزیں محسوس نہیں کی جا سکتی ان کے حوالے سے ہم عقیدہ ہی رکھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر بھی ظاہر ہے کچھ لوگوں کا اختلاف ہے، تو میں یہی عرض کروں گا کہ اپنے اپنے مسالک کے مطابق معاملات کو چلائیں۔ رہی بات احناف کے نزدیک جو مسئلہ تھا وہ میں نے عرض کر دیا۔ اب آخری بات جو انہوں نے کہا جی خواتین کے حوالے سے کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب آپ کسی جگہ پر تعزیت کے لیے بیٹھے ہیں تو بجائے اس کے کہ اس کی غلطیاں اور اس کی جناب قصیدے پڑھنا اور لوگوں کی غیبت کرنا، اس سے بچنے کے لیے درود شریف پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، اور ظاہر ہے کہ جب ذکر و اذکار کریں گے تو اسی محفل پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اور جب ہم اس نزول رحمت کے اوقات کے اندر اللہ سے التجا کریں گے کہ مولا کریم ہمارے فلاں بھائی کی بخشش فرما دے، تو یقیناً ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ مولا کریم ہماری دعائیں قبول فرمائے گا۔ خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں، ایصال ثواب کا، فاتحہ خوانی کا یا دعا کرنے کا وہی طریقہ ہے۔ تاہم یہ بات پھر سے ضرور عرض کروں گا کہ دنیاوی باتوں سے بچنے کے لیے وہاں پر کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ جی مفتی صاحب، ایک بہن سرگودا سے پوچھتی ہیں کہ مجھے ہمیشہ سے نقاب کرنے کی عادت ہے، لیکن میرے شوہر کو پسند نہیں، لیکن میں پھر بھی ان کی مرضی کے خلاف ان کے ساتھ باہر جاتے ہوئے نقاب کر لیتی ہوں، لیکن اب وہ کہتے ہیں میں تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تم اتنا سخت پردہ کرو، جبکہ تم میری حکم عدولی کر کے گناہ گار ہوتی ہو، ایسے میں میرے لیے حکم شرع کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ خاتون ہو یا مرد ہو، جہاں پر اللہ کا حق ہے تو سب سے پہلے اللہ کا حق ہی ادا کیا جائے گا۔ کچھ ایسی صورتیں ہیں کہ جہاں پر بندے کا حق اللہ تعالیٰ کے حق پر مقدم ہوتا ہے، بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ ہمارا موضوع بحث یہ ہے کہ کیا اگر مرد بیوی کو کہے کہ تم پردہ نہ کرو، تو یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے تو خاوند کو بھی ایسے معاملات کے اندر ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت نہ کرو۔ تو خاوند کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو پردہ کرنے سے بالکل منع نہ کرے۔ بہرحال بیوی پر یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے خاوند کی فرما برداری کے اندر اپنے جناب پردے کو ہی اتار دے اور بے پردگی کا مظاہرہ کرے۔ اس کے اندر یاد رکھیں کہ اگر خاوند آپ کو نماز پڑھنے سے منع کرے تو کیا آپ نماز چھوڑ دیں گی؟ یقیناً نہیں چھوڑیں گی، آپ کو نماز پڑھنا لازم ہے۔ خاوند اگر روزہ رکھنے سے، فرض روزہ رکھنے سے منع کرے تو بیوی کے لیے جائز نہیں کہ روزہ چھوڑ دے۔ اسی طرح حج فرض ہے تو فرض یاد رکھیں فرائض کی ادائیگی کے لیے اگر خاوند منع بھی کرے تب بھی یہ کرنا لازم ہوگا۔ اسی طرح پردہ کرنا اس کے اوپر فرض ہے،
اور اگر خاوند کہے جی پردہ نہ کرو تو ایسے حالات کے اندر خاوند کی فرما برداری جائز نہیں ہے، آپ کو بہرحال شرعی پردہ کرنا لازم ہوگا۔ ایسے حالات کے اندر خاوند کی حکم عدولی نہیں ہوگی بلکہ خاوند کو اچھے طریقے سے سمجھائیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ اس کے آگے اس طرح بولنا شروع کر دیں کہ نہیں جی مجھے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ حکمت بھی مومن کو سکھائی گئی ہے، اور حکمت مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، جیسا کہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جائز ہونے کے باوجود ان کو احسن طریقے سے ہی ادا کیا جاتا ہے، اور اسی میں عافیت ہے۔ اور آپ اپنے خاوند کو احسن طریقے سے حیا کے دائرہ کار کے اندر رہ کر، ادب کے دائرہ کار کے اندر رہ کر سمجھاتی رہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے خاوند کو مسئلہ سمجھ آئے گا۔ جی مفتی صاحب، ایک اور سوال ملتان سے ایک بہن پوچھتی ہیں کہ میں اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں نماز کے بعد دعا تو کرتے ہیں لیکن تسبیح فاطمہ نہیں کرتے۔ تسبیح فاطمہ کی شرعی اہمیت بتا دیں، کیا تسبیح فاطمہ نہ کرنے والے گناہ گار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، تسبیح فاطمہ، پہلے اس کا جب تک آپ کو سیاق و سباق اس کا پتہ نہیں ہوگا تب تک اس کی اہمیت کا بھی علم نہیں ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں، اور دل میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی غلام عطا کر دیں کہ جس کی وجہ سے کام کاج کے اندر میرا ہاتھ بٹ جائے گا۔ آپ جب گئیں تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مصروف تھے، آپ نے کچھ زیادہ توجہ آپ عطا نہ کر سکے۔ آپ حضرت سیدہ فاطمہ گھر تشریف لے آئیں۔ کچھ دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، ہاتھوں کو دکھایا، اپنے معاملات سارے بتائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، کام کر کے تھک جاتی ہوں، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، کچھ غلام عطا کر دیں۔ آپ اندازہ کریں کہ نبی کی بیٹی ہو رضی اللہ عنہا، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو امام الانبیاء ہیں، تو ان کی بیٹی کا مقام دیکھیں کہ گھر کے کام کاج کر کے تو تھکاوٹ کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کے نشانات بھی دکھا رہی ہیں اور دیگر بھی تمام تر روزمرہ کے معاملات عرض کر رہی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ غلام لے جاؤ، نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی، میں تجھے ایک ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جس کی وجہ سے تجھے غلام سے بھی زیادہ فائدہ ہو جائے؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں، میرے بابا جان کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ تسبیحات آپ کو بتائیں کہ ہر نماز کے بعد بیٹی 34 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ ہی اللہ اکبر پڑھ۔ اس کی وجہ سے تیرے جسم کی جو تھکاوٹ ہے وہ دور ہونے کے ساتھ ساتھ تجھے اتنی برکات ملیں گی، اتنی برکات ملیں گی کہ اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو آپ نے جب یہ تسبیحات ان کو عطا فرمائیں، دیکھیں عطا ان کو فرما رہے ہیں اور آج اس سے فیض یاب امت ہو رہی ہے۔ اب اس کے اندر علماء لکھتے ہیں اس کی حکمت کہ دیکھیں انسانی جسم کے اندر 500 کے قریب جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ کے اوپر صدقہ دینا، ہر جوڑ کے بدلے میں اللہ کا ذکر کرنا، یہ بھی لازم ہے۔ اور 5 نمازوں کے بعد جب ان تسبیحات کو پڑھا جائے گا تو آپ ان کو جمع کریں تو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھی جاتی ہیں۔ 34، 33 اور 33 100 ہو گئے۔ ہر نماز کے بعد جب اس کو پڑھا جائے گا تو یہ 500 ہو جائیں گے۔ تو اللہ کا ذکر ہر جوڑ کے بدلے میں جب کرے گا تو یقیناً جسم کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی جانب اس کو منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کی، اور آپ کی وجہ سے پوری امت اس سے فیض یاب ہو رہی ہے۔ یہ نماز کون سی ہے جس میں تسبیح فاطمہ پڑھی جاتی ہے؟ ہر نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ جن نمازوں کے بعد، یعنی مثال کے طور پر فجر کی نماز کے بعد
کوئی نوافل نہیں ہیں، عصر کی نماز کے بعد نوافل نہیں ہیں، تو ان نمازوں کے بعد امام صاحب سب کو وقت دیں اور انہی کے ساتھ ان کو پڑھ لیں، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کے علاوہ بقیہ جو نمازیں ہیں، جیسے ظہر کی نماز ہے، بعد میں سنتیں ادا کرنی ہے، تو ظہر کی نماز، اسی طرح مغرب اور عشاء کی نماز جب ساری نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد ان تسبیحات کو پڑھ لیں، تو یقیناً اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ یہ کہا جائے کہ اس سے کوئی بندہ اگر نہیں پڑھتا تو گناہ گار ہے، تو ایسی صورت میں گناہ گار نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب اگلا سوال پاک پتن سے علی رضا پوچھتے ہیں کہ مزارات یا زیارات جیسی مبارک جگہوں پر جانے کا درست طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مزار کہا جاتا ہے کسی اللہ کے نیک بندے کی قبر کو، اور قبر کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ پہلے میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا۔ اس کی بھی وجہ تھی کہ لوگ خواتین خاص طور پہ بہت زیادہ آہ و بکا وہاں پر کرتی تھیں، گریہ وزاری کرتی تھیں اور اپنے جسم کو نوچتی تھیں، صبر کا مظاہرہ نہیں کرتی تھیں، اور پھر ظاہر ہے مشرکین کا دورہ تھا اس وقت، اور ایسے حالات کے اندر قبور کی زیارت سے منع کیا کہ چونکہ لوگوں کے عقائد ابھی اس طرح پختہ نہیں تھے، تو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کی اجازت دے دی، اور اس کی علت بھی بیان کر دی، وجہ بھی بیان کر دی کہ جب تم قبور کی یعنی قبروں کی زیارت کرو گے تو اس سے فکر آخرت نصیب ہوگی، اور فکر آخرت شریعت کو مطلوب ہے۔ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اعمال اچھے کرنے کا ایک طرح سے جذبہ پیدا ہوگا، بندے کو یقین ہوگا کہ میں نے ایک دن دنیا سے جانا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر کسی بھی قبر کی زیارت کو جانا اس نیت کے ساتھ جائز ہے۔ رہی بات یہ کہ کسی اللہ والے کی قبر پر جانا، تو یاد رکھیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے ہوتے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، اور اس رحمت کا حصہ حاصل کرنے کے لیے یا وہاں پر جا کے دعا کرنا، یہ ایک جائز اور مستحسن عمل ہے۔ طریقہ کار یہی ہونا چاہیے کہ جہاں پر بھی جائے درود شریف پڑھتا ہوا یا سورہ فاتحہ پڑھتا ہوا جائے۔ ظاہر ہے یہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں یہ شریعت کو مطلوب ہیں، اور شریعت چاہتی ہے کہ کوئی بندہ ذکر خدا کے اندر مصروف رہے، اور ایسی صورتحال کے اندر وہ دنیاوی باتوں سے بھی پرہیز کرے گا، یقیناً پرہیز کرے گا۔ تو جب جاتے ہوئے درود و سلام پڑھتا جائے، سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اسی طرح سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہوا جائے، اور بھی قرآن مجید فرقان حمید کی جو سورت مبارکہ ہیں ان کا ورد کرتا ہوا جائے، اور جا کے مزار سے قبر سے کم از کم 10 فٹ دور کھڑا ہو، تاکہ کوئی بھی ایسا کسی قسم کا شبہ پیدا نہ ہو، اور وہاں پر جا کر دعا کرے اللہ رب العالمین سے کہ مولا کریم یہ تیرا بندہ جس کے بارے میں ہم نے سنا ہے اور معروف ہے، مشہور ہے کہ یہ تیرا نیک بندہ تھا، مولا کریم اس کی قبر پر یقیناً تیری رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ان رحمتوں کے توسل سے اور یہ جو میں نیک اعمال کر کے آ رہا تھا ان اعمال کے توسل سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم میری فلاں حاجت ہے، فلاں میری مراد ہے، فلاں میرے دل کے اندر دعا ہے، التجا ہے، تمنا ہے، مولا کریم اس کو پورا فرما دے۔ اور پھر وہاں پر جا کے جو صاحب قبر ہے اس کو سلام کرے، سلام کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر بیٹھ کر بھی ذکر و اذکار کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، اور واپسی آتے ہوئے بھی اسی طرح درود و سلام کے اندر مصروف رہے، ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کرے، اپنے لیے بھی، اور پھر واپس آتے ہوئے بھی اسی طرح سلام کر کے ان بزرگوں کو تو واپس آ جائے۔ یہی اس کا درست طریقہ ہے۔ جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں۔ مفتی صاحب فیصل آباد سے ایک بہن سمینہ مزاری پوچھتی ہیں کہ ہم اکثر سنتے ہیں مردوں کو جنت میں حوریں نیکیوں کے انعام میں ملیں گی، تو میں سوچتی ہوں عورتوں کو کیا ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جن چیزوں کا تعلق محسوسات کے ساتھ نہیں ہے، یعنی جو چیزیں محسوس نہیں کی جا سکتی ان کے اندر ہمیں شریعت کو ہی فالو کرنا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ جو خاتون دنیا کے اندر، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ دونوں جنت میں جائیں گے یا نہیں، پہلی بات تو یہ اگر دونوں جنت میں یعنی خاوند بھی اور بیوی بھی دنیا میں ان کا جیسا بھی معاملہ تھا جنت میں چلے گئے، تو جنت میں جانے کے بعد یہی تعلیمات سے ملتا ہے کہ یہ خاتون
اس مرد کی جس کی بیوی تھی دنیا کے اندر، اللہ رب العالمین ان دونوں کی دوبارہ سے تخلیق فرمائے گا، ان کو دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ اور یہ سوال جو ذہن میں ہوتا ہے نا کہ دنیا کے اندر میری شوہر کے ساتھ فلاں چیز پر لڑائی ہوتی تھی اور میں تو اس کے ساتھ خوش نہیں رہتی اور میری اس کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہے، یاد رکھیں اللہ رب العالمین ان دونوں کو دوبارہ سے تخلیق فرمائے گا، اور جب دوبارہ تخلیق فرمائے گا تو دل کے اندر کسی قسم کی نہ تو نفرت ہوگی، نہ کدورتیں ہوں گی، نہ بغض حسد کی، نہ کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو یہ خاتون ان تمام حوروں سے زیادہ حسن و جمال کے اندر ہوگی جو ایک مرد کو ملیں گی۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک مرد صالح متقی پرہیزگار کو جو کم سے کم جنت کے درجے میں ہوگا، اس کو 72 حوریں ملیں گی۔ تو یہ جو اس کی بیوی تھی دنیا کے اندر، اس کا حسن و جمال ان تمام حوروں سے زیادہ ہوگا۔ اب اگر یہ سوال ذہن میں آئے کہ ایک خاتون جس کی متعدد نکاح ہوئے تو یہ کہاں جائے گی، تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین اس خاتون کو اختیار عطا فرمائے گا۔ تعلیمات سے یہی ملتا ہے، اختیار عطا فرمائے گا کہ یہ اپنے جس خاوند کے ساتھ رہنا چاہے، جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا، اس کے ساتھ رہ سکے گی، یا پھر اگر بالفرض اللہ نہ کرے کسی کا خاوند دنیا میں نہیں ہے تو پھر بھی اس خاتون کو اختیار دیا جائے گا کہ یہ اس جنت کے اندر جس مرد کی شہداء میں سے، صالحین میں سے جس کی بیوی بننا چاہے، اللہ رب العالمین اس کو ویسا ہی بنا دے گا۔ بہرحال یہ تمام تر چیزیں ہمیں تعلیمات سے ملتی ہیں، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، ہم نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا، باقی لوگ جو بھی رائے رکھتے ہوں قرآن و سنت کی روشنی کے اندر بہرحال ادب کے دائرہ کار کے اندر رہ کر اختلاف کا حق ہر کسی کو ہوتا ہے۔ اختلاف رائے ضرور رکھیں، مخالفت نہ رکھیں، نفرتیں نہ بانٹیں، محبتیں بانٹیں۔ اگر کسی مسئلے کے اندر کسی کا اختلاف ہو تو یقیناً وہ اختلاف رکھ سکتا ہے، دلائل کی روشنی کے اندر اختلاف رائے امت کے لیے ایک طرح سے رحمت ہے، اس رحمت کو رحمت رہنے دیں، زحمت نہ بنائیں۔ جی شکریہ مفتی صاحب، آپ سب احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بھیج رہے ہیں۔ امید ہے مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے آپ کو خوب رہنمائی ملی ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کسی بھی دینی، شرعی اور معاشرتی معاملے میں رہنمائی چاہتے ہیں تو آپ مفتی آن لائن میں اپنے سوالات ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر جو سکرین پر نمبر دیے گئے ہیں اس پر بھیجیے، اور سوشل میڈیا پیجز اور پلیٹ فارمز پر بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔